کرامت ہوتی ہی وہی ہے جو خارق للعادت ہو. کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے. حقیقت میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے. کرامت بھی اسی کے ہاتھ پر نظر آئے گی کہ جو نبی علیہ السلام کا غلام ہوگا. ایک ہے معجزہ. آج لوگ بولتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کا معجزہ. معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے اور کرامت ولی کی ہوتی ہے. تو نبی کا معجزہ یعنی اگر کوئی کام خارق للعادت یعنی عقل میں وہ بات سمجھ میں نہ آئے، اگر وہ کمال نبی دکھاتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اگر وہی کمال ولی دکھاتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن یہ کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہی ہے. کیوں کہ یہ فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر توجہ فرمائیں، آپ کے یعنی آپ کی کرامات میں یہ بھی کرامت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دھوبی تھا. بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. یہ بات یہ نہیں ہے کہ بس من گھڑت ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ایک دھوبی تھا، وہ فوت ہو گیا. جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو دھوبی کہتے ہیں میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. غوث پاک دا دھوبی ہاں. وہ کہ من دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں غوث پاک دا دھوبی ہاں. جب انہوں نے سوال کیا تو ہر سوال پر وہ یہی جواب دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں بندہ عجیب ہے. ہم کہتے ہیں رب کا پتہ بتا، یہ غوث پاک کا پتہ بتا رہے ہیں. تو جب فرشتے سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، کتابوں کے اندر موجود ہے، اسی وقت حضور غوث پاک اپنے اس مرید کی قبر میں جلوہ گر ہو گئے. اور فرشتوں کو کہا کیا سوال پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پوچھ رہے ہیں کہ من ربو کا، رب کا پتہ بتا. اور یہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم میرے ماننے والے کو تنگ کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں وہ تمہیں یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہے اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. کیا مطلب کہ غوث پاک کا مقام یہ مقام ہے کہ اگر ان کے دروازے سے کوئی بندہ گزر جائے تو وہ کبھی خدا کو نہیں بھولتا. میں تو غوث پاک کے کپڑے دھوتا رہا ہوں، میں خدا کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. حضور غوث پاک نے فرمایا تم مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے. انہوں نے کہا اب ہم آپ سے بھی نہیں پوچھتے، آپ جانے اور خدا جانے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بھی آپ کی کرامت ہے جو بڑی مشہور ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی تعلیمات بڑی پیاری ہیں. تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر جو ہے یہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ طمع سے پرہیز کرو، طمع اور لالچ سے پرہیز کرو. اور پھر فرماتے ہیں کہ طمع طا میم عین، اس پورے لفظ میں کوئی نکتہ نہیں، طمع میں کوئی نکتہ نہیں ہے. جس طرح لفظ طمع نکتے سے خالی ہے، اسی طرح لالچی آدمی بھی خالی ہی رہ جاتا ہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور پھر دوسری آپ نے تعلیم یہ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. چوں چرا سے کام، کیوں کیا سے کام نہیں لینا چاہیے. اس کی جو رضا ہے اس پر راضی ہو جانا چاہیے. اور تیسری آپ کی تعلیم یہ ہے کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا چاہیے. اور یہ بڑی بہادری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو کسی کی پشت لگا دے وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے. فرمایا نہیں، رب کی آزمائش پر صبر کرنا یہ سب سے بڑی بہادری اور سب سے بڑی پہلوانی ہے. فرمایا کہ لوگوں میں یہ چیز عام ہے کہ تنگی اور آزمائش کے وقت جزا فضا کرتے ہیں، روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں. اور جب سہولت ہوتی ہے، جب انہیں آرام ہوتا ہے تو پھر رب کا شکر ہی نہیں کرتے، رب کا شکر ہی نہیں کرتے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ
چوتھی نصیحت آپ کی یہ ہے، فرمایا نفس امارہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، فرمایا کہ اس کے خلاف جہاد کرو۔ اس کے خلاف نفس امارہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی یعنی کیفیت کہ جو انسان کو گناہ پر ابھارتی ہے، گناہ پر ابھارتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ آپ فرماتے ہیں نفس امارہ بڑا دشمن ہے، ہمیشہ اصلاح نفس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب نفس کا بندہ خلاف کرے، نفس امارہ کے خلاف کرے اور پھر اس پر بندے کا کنٹرول بھی ہو جائے تو فرمایا کہ پھر نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ بندے کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آپ نے تعلیم دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، اولیاء کاملین کی سیرتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عزت کے تاج ملیں گے۔